السلام علیکم۔ اس نشست میں ہم عمران خان صاحب کی سپورٹ بیسز کیا تھی، ان کا منشور کیا تھا اور وہ حکومت کیسے بنی، ان تین چیزوں کا اختصار سے جائزہ لیں گے۔ عمران خان صاحب کی سپورٹ بیسز میں سب سے پہلی سپورٹ بیس پبلک تھی، اور پبلک میں بالخصوص نوجوان اس کی اہم سپورٹ بیس تھی۔ عمران خان ایک کھلاڑی کی حیثیت سے قوم کے ہیرو تھے، اور جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو ایک خاص منشور دیا جس کے اوپر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی گرویدہ ہو گئی، اور اس طریقے سے یہ عمران خان کی سپورٹ بیس تھی، اور آج بھی عمران خان کی اہم سپورٹ بیس ہے۔ عمران خان کی دوسری اہم سپورٹ بیس اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں اتنا کہوں گا، میں نے جب چاہا کہ اس خوش شکل کو آواز دوں، اس خوش شکل کو آواز دوں، نام ہونٹوں کے شکنجے میں تڑپ کر رہ گیا۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی پالیٹکس میں بہت اہم ہے، تو عمران خان کی پشت پر اسٹیبلشمنٹ بڑی مضبوطی سے موجود تھی۔ بالخصوص ریٹائرڈ ملٹری افسران جن کی قیادت جنرل حمید گل مرحوم فرماتے تھے، وہ ان کی بہت پشت پناہی بھی کی، اور انہوں نے ان کے سپورٹ بیس بھی تھی۔ عمران خان کی دوسری سپورٹ بیس قاضی حسین احمد اور جماعت اسلامی تھی۔ شروع میں قاضی حسین احمد صاحب اور عمران خان کے درمیان حکام آہنگی تھی، اور عمران خان کا اور جماعت اسلامی کے منشور میں کافی قربت تھی، اس لیے قاضی حسین احمد صاحب ان کی سپورٹ بیس رہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک عمران خان پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی دونوں کی حکومت صوبہ کے پی کے میں رہی، لیکن اور یہ خوشائن بات ہے کہ یہ حکومت اس وقت کی کامیاب ترین صوبائی حکومت شمار ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ تھی کہ عمران خان کے پاس عوامی طاقت تھی، جبکہ جماعت اسلامی کے پاس ریٹرن پروگرام تھا اور بہترین ٹیم تھی، اور اس حسین امتزاج نے وہاں پہ ایک بہترین حکومت مہیا کی۔ مزید سپورٹ بیس عمران خان کی الیکٹیبل تھے۔ عمران خان پارلیمنٹ میں الیکٹیبل کے ذریعے سے پہنچا، عمران خان کے گرد الیکٹیبل اکٹھے ہوئے یا وہ کر دیے گئے۔ بہرحال عمران خان کی یہ اہم سپورٹ بیس تھی۔ عمران خان کی اہم ترین سپورٹ بیس اس کا مینیفیسٹو تھا، منشور تھا۔ عمران خان نے اس کے اوپر ہم ایک نقطے پر ابھی اس کے بعد بات کریں گے۔ فنڈز، عمران خان کے پاس کافی مقدار میں فنڈز موجود تھے۔ یہ فنڈز پارٹی ورکر نے بھی دل کھول کر فنڈز دیے، اور جس وقت لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے تو ٹکٹ ہولڈر نے بھی چندہ پارٹی کو دل کھول کر دیا یا ان سے چندہ وصول کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر فارن فنڈنگ یا فارن سپورٹ فنڈنگ بھی عمران خان کو حاصل تھی۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف دیا ہے۔ اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں کہ یہ فنڈنگ جائز تھی یا ناجائز تھی، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان کو فارن فنڈنگ حاصل تھی۔ میڈیا ایک بہت اہم پلر ہے پالیٹکس کا۔ عمران خان کو میڈیا کی، پرنٹ میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی اور بالخصوص سوشل میڈیا کی سپورٹ حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اہم اینٹی ایم کیو ایم، اینٹی پیپلز پارٹی، اینٹی مسلم لیگ نواز، اینٹی مسلم لیگ کاف، یہ وہ جماعتیں تھیں جو اس وقت کافی اہم تھیں۔ ان کے جو خلاف لوگ تھے، یا جو ان سے یا جن کو ان میں جگہ نہ ملی، یا جن کو ان میں ٹکٹ نہ مل سکا، وہ تمام لوگ بھی عمران خان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ عمران خان کی اہم سپورٹ بیسز تھیں۔ اور اب مینیفیسٹو ہم دیکھتے ہیں۔ عمران خان کے منشور میں سب سے اہم بات ان کا ریاست مدینہ کا اعلان تھا۔ ان کا یہ اعلان تھا کہ پاکستان کو ہم ریاست مدینہ بنا دیں گے،
جہاں پہ انصاف ہوگا، سوشل جسٹس ہوگا، تمام کو بنیادی ضرورتیں ملیں گی. یہ ایک اسلامی حکومت ہوگی جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے دیکھا تھا، اور جو پاکستان کے کلچر کے مطابق ہے. یہ سب سے اہم نعرہ تھا، اور اس لیے رائٹ کا سارا ونگ عمران خان کی پشت پہ کھڑا ہو گیا. دوسرے نمبر پر ان امپلائمنٹ ملک میں موجود تھا. عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا جائے گا، ہاؤزنگ، ہر ایک شخص کو گھر مہیا کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایجوکیشن. اس کے بارے میں عمران خان صاحب کے بڑے واضح سٹینڈ تھا، اور واضح رائے تھی، اور واضح ان کے پاس اس کے بارے میں دلائل تھے. ان کا کہنا تھا کہ سیکنڈری ایجوکیشن سب کے لیے ہوگی، یکساں آبجیکٹو ہوگی، بامقصد ہوگی، یکساں ہوگی، اور کمپلسری ہوگی. لیکن اس میں عمران خان صاحب شاید اس جانب توجہ نہیں دے سکے کہ کمپلسری ایجوکیشن کے لیے فری ایجوکیشن ہونا ضروری ہے. تو اس کے اوپر عمران خان کی کوئی واضح رائے موجود نہیں تھی. اس لیے یہ پہلو عمران خان کا تشنہ تکمیل رہا. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے بارے میں بھی عمران خان کا یہ خیال تھا کہ اس کی رسائی سب تک ہونی چاہیے. اب یہ بات الگ ہے کہ ان موضوعات کے اوپر عمران خان کس حد تک کامیاب ہوئے یا کس حد تک کامیاب نہیں ہوئے، یہ ہم اس کے بعد میں دیکھیں گے. اسی طرح اینڈ آف وی آئی پی کلچر، عمران خان نے کہا کہ میں وی آئی پی کلچر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکوں گا. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ گورنر ہاؤسز کو پبلک پلیسز میں اور یونیورسٹیز میں بدل دیا جائے گا. وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنائی جائے گی، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدل دیا جائے گا. ان کے اخراجات جو ہیں وہ کم کیے جائیں گے. ہٹو بچوں کی پوزیشن جو سڑکوں پہ موجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. وی آئی پی کلچر جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان عمران خان نے کیا. اس کے بعد فارن پالیسی کے بارے میں بھی عمران خان کی واضح رائے تھی کہ پاکستان کی ایک متوازن پالیسی ہونی چاہیے. وہ میجر پاورز میں بیلنس رکھنے کے خواہش مند تھے، اور ان کا کشمیر کے اوپر بھی ایک واضح سٹینڈ تھا. یہ وہ مینیفیسٹو تھا، یہ وہ منشور تھا جس کا عمران خان نے اعلان کیا، اور اس منشور کے اوپر پاکستان کی قوم جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کو پذیرائی بخشی. یہ بات الگ ہے کہ عمران خان اپنے دور میں اس منشور پر کوئی زیادہ عمل نہیں کر پائے. اس کی وجوہات کیا تھیں ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کیسے بنی. 2018 کا جب انتخاب ہوا تو اس وقت عمران خان کی پارٹی 155 نشستیں لے سکی، جن میں سے کے پی کے میں 79 نشستیں، پنجاب میں 181 نشستیں، سندھ میں 29 نشستیں، اور بلوچستان سے 7 نشستیں حاصل کی. اور یہ بات ایک بڑی خوشائن تھی کہ عمران خان کی پارٹی کو چاروں صوبوں میں معقول نشستیں ملی، اور اس کے نتیجے میں عمران خان مرکز میں اور 3 صوبوں میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس حکومت میں جہاں تک دیکھا جا سکتا ہے تو یہ حکومت عمران خان کے اتحادیوں کے ذریعے سے بن سکی، کیونکہ ہاؤس 342 کا تھا جبکہ عمران خان کے پاس 155 نشستیں تھیں، 172 درکار تھیں. اس لیے عمران خان کو دیگر پارٹیوں کا سہارا لینا پڑا. ان میں ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی، کاف لیگ، اور اس کے بعد ہمیں انڈیپینڈنٹ، اس طرح سے عمران خان کی بڑی معمولی سی اکثریت کے ساتھ حکومت بن پائی. اور دلچسپ امر یہ ہے کہ ایم کیو ایم، جس کے بارے میں عمران خان کا بڑا سخت الفاظ تھے اور جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے 300 کے قریب جو قتل ہوئے وہ ان کے شانوں پہ بوجھ تھا، اور اس کے علاوہ کراچی کی بہت سی شکایات اور ان کے خلاف تھیں. عمران خان نے اس سارے بوجھ کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا اور بعد میں اس کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنے. بہرحال تو عمران خان کی اس طریقے سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے. اس میں ایک اہم بات اور یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اس انتخاب میں 13.5% ووٹ لے سکی،
اور یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نظام کی اس خرابی کے باعث دیگر حکومتیں بھی جب حکومت بناتی ہیں وہ 10 سے لے کر 15% سے زیادہ ووٹ نہیں لے پاتی، اور اس طریقے سے بڑے معمولی سے یہ اکثریت تو بہت دور کی بات ہے، تو یہ بہت کم تعداد کے ساتھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، یہ حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی، اور اسی لیے ان حکومتوں کو استحکام نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نظام میں ایسی تبدیلی کی جائے کہ لوگوں کی حقیقی نمائندگی ہو، وہ صرف اور صرف متناسب نمائندگی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، جس کے اوپر میرے لیکچر موجود ہیں جہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں عمران خان 2018 میں 18 اگست 2018 میں پاکستان مسلم لیگ کاف، پاکستان MQM، بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر کے مدد کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔